قیام دن اور رات میں کیا رہا، کیسا رہا، کتنا رہا، احادیث کی کتابوں کی زینت ہے، وہاں پڑھیں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کس قدر، کس دیر تک کھڑے ہوتے تھے، کتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے، کتنا لمبا قیام فرماتے تھے، پھر آپ کا سجدہ مبارک کتنا لمبا ہوتا تھا، اور اس میں آپ کی حالت مبارک کیا ہوتی تھی۔ فقط یہ نہیں نیت باندھی لمبا قیام کر دیا، لوگ دیکھے کہیں او واہ 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 یہ تو بڑی نماز پڑھتا، سجدے میں کہ او یار یہ تو بڑا کمال کا سجدہ کرتا۔ تو نماز اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور جس خیال اور تصور سے ہونا چاہیے، اس کا ایک نقشہ حضور سید العالمین سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات طیبات میں کھینچا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں کیا چیز آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وہ ہے اللہ کا دیدار۔ جب آدمی اس میں ماہر ہوتا ہے پھر تھکان نہیں ہوتی، پھر بیماری کا احساس گم ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ احساس کم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک ندا دینے والا آئے گا، آواز دینے والا آئے گا، اور آواز دے گا اولو الالباب کہاں ہیں، عقل مند کہاں ہیں؟ تو لوگ اس سے دریافت کریں گے آپ کی کیا مراد ہے اولو الالباب سے، آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی ندا کا نتیجہ یہ ہوگا، ان کے بار بار کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولو الالباب اس کے قریب آ جائیں گے، پوچھیں گے کیا کہنا ہے، اور پھر اسی آیت کی تلاوت کرے گا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ کہے گا میرے گرد جمع ہو جاؤ، آج تمہارے لیے بڑا اعزاز ہے، تمہارے لیے بڑی عزت ہے، آج تمہیں معلوم ہوگا تمہاری شان و شوکت کیا ہے، آج تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ جمع ہوں گے، ایک جھنڈا لے کر فرشتہ ان کے آگے چلے گا، میرے پیچھے چلے جاؤ، اور یہ جھٹ چھٹ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات قیامت کی ہے، میدان محشر کی ہے، ان سے کوئی سوال کوئی جواب نہیں۔ فرشتہ جنت کے دروازے پر لے جائے گا اور کہے گا کوئی کھول، فرشتہ کو کھول دروازہ ان کے لیے، جنت میں داخل۔ وہ آپس میں بات کریں وہ کہاں گیا میدان محشر، کہتے تھے بڑے سوالات ہیں، بڑی پکڑ دھکڑ ہے، بڑی پوچھ تاچھ ہوگی، برا حشر ہو جائے گا، وہ کہاں گئے، ہمیں تو کہیں نظر نہ آئے۔ بتایا جائے گا تم عقل مند تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں عقل مند تھے، رسول کی بات ماننے میں تم عقل مند تھے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے میں تم عقل مند تھے، اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنے میں تم عقل مند تھے، دن رات جو تم لگے رہے، لوگ تو تمہیں دیوانہ
تھا، آج پتہ چلا کہ عقل مند ہیں کون؟ تمہارے لیے حکم یہ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اندازہ فرمائیے اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی بناوٹ میں جنہوں نے غور کیا ہے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں مارا عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ کیوں؟ اگر کسی کو اللہ ملا ہے تو اپنے اندر ملا ہے، باہر تو کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ ہم جب باہر تلاش کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ کر تلاش کر رہے ہیں، تلاوت کر کے تلاش کر رہے ہیں، وظیفہ کر کے باہر تلاش، کچھ نظر آئے پر باہر کیا دیکھتے؟ باہر کیا ہے؟ باہر کیا رکھا؟ ہمارے حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باروت رحمہ اللہ نے لکھا اپنے اشعار میں، وہ فرماتے ہیں نہ کر منت خال فضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، نہ کر خوش آمدے، نہ بھاگ آگے پیچھے، نہ دوڑا نظرے آگے پیچھے، نہ کر سفر کسی کے پاس جانے کا، دریا پر بیٹھوں گا، سمندر پر بیٹھوں گا، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، وہ مشورہ دیں گے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے پوچھ لے، اس سے تاش لے، اس کے پاس چلا جا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر، اگر مقرب بارگاہ بندہ تجھے مل گیا اس کی خدمت میں بیٹھ جا، وہ تجھے بتا دے گا آب حیاتی کہاں ہے، جس پانی کے پینے کے بعد ہمیشہ زندگی مل جاتی ہے وہ کہاں ہے، وہ انسان کے اندر ہی ہے، باہر نہیں ہے کہیں۔ اور وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی آپ دیکھ رہے ہوں گے حضرات اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر، آپ کے گھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دانے بھیجے، کپڑے بھیجے لاہور سے، کوئی آپ کو بڑا مکان بنا دیا ہے حضرت نے، پھر آپ یاد کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کے لیے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کی بارگاہ میں جانے والے کو سلام کیوں پیش کرتے ہیں کہ جا کر میری طرف سے بھی فاتحہ عرض کرنا، میرا بھی سلام عرض کرنا؟ حضرت سلطان صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، جی وہ سلطانوں کے بادشاہ، میرا بھی وہاں سلام عرض کرنا، کیا بات؟ گاڑی بھیجی ہے آپ کو کہ اسکوٹر بھیجا ہے؟ ارے نہیں، وہ نعمت بھیجی ہے جو تلاش کرنے سے نہیں ملتی، وہ ہے ایمان، وہ ہے کلمہ، اور اس کے حقائق وہ ہم تک پہنچے ان کے ذریعے، اور ان کو اللہ کا تعلق حاصل تھا، اللہ کی محبت میں معرفتگی ان میں پائی جاتی تھی، اللہ کی محبت کے لیے ہر چیز کو انہوں نے تج دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے لگے، سارا جہان اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا، جاؤ پھر سارے ان کے پیچھے، کر خوشامد ان کی، میں ان کا ہوں، میں ان کا ہوں، جا ان کو تلاش کر۔ تو میں یہ کر رہا تھا، یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لآیات لأولی الالباب، اس پہ بہت نشانیاں مگر ہیں عقل مندوں کے لیے، جو عقل مند ہوگا اس کے لیے نشانیاں ہوں گی۔ قرآن کی آیت کے بارے میں تو بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہمیں تسلیم بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ بے دینی کا دورہ ہے، ایسے پتہ نہیں بھائی، پتہ نہیں بھائی، خیال بھٹکتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، نفس نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ضیاء القرآن تفسیر سے اختلاف اللیل و نہار کے بارے میں ایک مضمون تھوڑا سا پڑھتا ہوں، اس پر آپ غور کریں گے، انشاءاللہ بہت سے نقطے آپ پر